کو اب جمہوری کہتے ہیں, جو جا کے خفیہ میٹنگز کریں, مطلب گاڑیوں میں چھپ کر جائیں, جو انہوں نے بتایا تھا اقتدار میں جب عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا, خفیہ میٹنگز کون کر رہا تھا؟ جو ہم جمہوری لوگ تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, بھائی آپ اپنے لیے کر رہے تھے. اگر آپ ابھی پاور میں عمران خان صاحب کو ہٹا کے آئے ہیں تو آپ نے اپنے کیسز سیٹل کر, بلینز آف روپیز کے کیسز میں ڈار صاحب کیوں ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. کیا انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھا کہ دل کے اندر چور ہے, اقتدار کا نشہ پھر چڑھ گیا, لالچ غالب آ گیا. السلام علیکم ناظرین, آج کاشف علی عباسی کے پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکھر, رؤف کلاسرا اور عطر کاظمی نے امپورٹی سرکار کی بوٹ پالش اور چاپلوسی کو واضح کر کے رکھ دیا. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح جرنیلوں کے بوٹ پالش کر کے اور چاپلوسی کر کے شریف خاندان اور دوسرے تیسرے سیاستدان سیاست میں آتے ہیں, اس طرح ملک کے حالات کبھی بہتر نہیں ہو سکتے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. کھوکھر صاحب, پچھلا 1 سال 1.5 سال جو گزرا ہے, آئین اور قانون کے لیے کیسا تھا؟ یہ آئین آپ کا خیال ہے بالادستی ہوئی ہے اس ملک میں آئین کی؟ یار یہ سوری, یہ سیریس سوال ہے آنیسٹلی, اس کو جوک نہ سمجھے گا, یہ واقعی سیریس سوال ہے. کاشف بھائی, سوال آپ کا درست ہے, سیریس ہے, لیکن یہ پچھلے 16 مہینے گزرے ان میں کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے, لوگوں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. کہ جو حکومت جس وقت آئی اس وقت اس نے 2 چیزوں کے اوپر ان کا تھا کہ ہم نے 2 چیزیں کر کے تو ہم نے الیکشنوں کی طرف چلے جانا ہے. پہلی چیز ہم نے نیب لاز کے اندر ترمیم کرنی ہے اور دوسری الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے. یہ 2 ہمارا ایجنڈا ہے جی. اس کے بعد ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اقتدار کا نشہ پھر چڑھ گیا, لالچ غالب آ گیا, اور ان 16 مہینے کے اندر ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ 2.0 کا جو سفر تھا وہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں مکمل ہوا. انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی, آپ نے جو سٹیٹمنٹس چلائیں, میں تو حیران ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. کیا انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیجز نہیں دیکھے؟ بھیڑ بکریاں. اور ہم آپس میں سیاستدان پرانے عادی ہیں اس چیز کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. لیکن اس دور میں جو سب سے فرق ایک بات ہوئی کاشف بھائی, جو غصہ دلاتی ہے, وہ یہ ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس ہے وہ ہم ہمیشہ ایک رسپیکٹ رکھتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اس کو پامال کرنے میں ہم نہیں اس طرف جاتے تھے. جو اس دور کے اندر جس طریقے سے وہ تقدس بھی انہوں نے پامال کیا ہے, اس کے جواب ان سے نہیں دیے جائیں گے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلے دیتے تھے, ضمانت, بندہ باہر, بندہ پھر. یہ پہلے بھی ہوا ہے, یہ پہلے بھی ہوا ہے, 90 کی دہائی میں ہوا ہے, لیکن اس کے پچھلے 20-25 سال میں ہم نے نہیں دیکھا. انہوں نے لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے بے پردگیاں کی ہیں, جو خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں, وہ ایک ایسا انہوں نے ہماری سیاست کے اندر دوبارہ افسوسناک ٹرینڈ انہوں نے شروع کرایا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا فنڈامنٹلی جس کے اوپر ہمارا سارا نظام کھڑا ہے وہ ہے 90 روز کے اندر الیکشن. 90 روز پنجاب میں ہینڈ ان گلو ہو کے انہوں نے ملتوی کرایا. وہ تو جب آپ نے 90 روز ہینڈ ختم ہو گیا تو پھر آئین کیڑا. تو اب ان کے دل میں یہی چور ہے نا کہ ہینڈ ان گلو جب تھے اس ساری صورتحال میں, تو اب انہیں پتا ہے کہ یہ 90 روز بھی جو ہے یہ 90 روز شاید نہ رہے, اور اس کی بنیاد وہی 90 روز بنیں گے. ایگزیکٹلی. اور اس لیے اس وقت جو گیم پھنسی ہوئی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اوپر, وہ دو سوچ ہیں. وہ ایک سوچ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر چور ہے, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے 90 دن خود ڈیلے کرنے میں کردار ادا کیا ہے, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ ایک سیاستدان آئے, اگلے کہتے ہیں نہیں ٹیکنوکریٹ آئے. یہ لڑائی تو دیکھتے ہیں ہم کہاں جا کے رکتی ہے. صحافت پچھلے 1.5 سال میں وہ کہتے ہیں بڑے پوائنٹس اوپر چلی گئی ہے. بھائی وہ گئی ہے, اور میرے خیال میں جس طریقے سے گئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا. آپ دیکھیں نا, صحافت چلی بھی گئی, اور 80 دن سے ایک صحافی اندر ہے جس کو یہ صحافی بھی نہیں مانتا. مطلب یہ دیکھیں, اسی صحافت اندر بھی غائب ہے, مطلب ٹیکنیکلی اندر ہے لیکن ایکچولی غائب ہے. 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. آپ اس کو صحافی مانے یا نہ مانے عمران ریاض کو, وہ صحافی ہے یار. یہ ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے, کون صحافی ہے کون نہیں ہے؟ وہ نہ مانے, پر کیا کم از کم اتنا تو وہ کہہ سکتے نا کہ پاکستان کا شہری تھا. وہ صرف وہاں پہ بات ختم, اسی پہ آرگومنٹ شروع. صحافی تھا, بالکل ہماری نظر میں. اب بات کریں گے. مسئلہ یہ کہ جب آپ کی وزیر اطلاعات, جن کے گلے میں آج پریس کلب کے اندر اتنے پھول ڈالے گئے, ہار پہنائے گئے, وہ BBC جیسے ادارے کو انٹرویو دے کے کہتے ہیں یہ تو صحافی نہیں. دیکھیں یہ ایشو بڑا سمجھنا ہے. جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو آپ لیبل کرتے ہیں, ان کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, تو پھر آپ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پہلا جو جسے کہتے ہیں نا وہ سٹیپ لے لیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. باقی جو اداروں کے ساتھ ہوا, آپ کے ادارے کے کتنے لوگوں کے خلاف FIR. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, آج وہ دن تھا جس دن ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر گیا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں. وہی نا, اور دیگر جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف بھی FIRs وغیرہ درج ہوئی. لیکن جو صحافت ہے, آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہو رہا کیا ہے. ہم اس دارالحکومت میں بیٹھے, لیکن یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. نہیں, یہ کاشف صاحب یہ والا جو ہے کہ کنڈون نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک سائیکل نہیں ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا ہے, لیکن جس لیول پہ ابھی ہو رہا ہے, ٹو بی آنیسٹ, اس کی کوئی نظیر نہیں. یہ چیک کر پوچھ, یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں.
کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. He is saying اس کا کوئی مثال نہیں ہے جس لیول پہ آپ بول رہے ہیں. مطلب ہمارے دور میں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے تو چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب جنرل ایوب خان صاحب کا دور میں اس سے زیادہ سخت ہوئی. صاحب آپ جمہوریت کو ہم مارشل لاء کے ساتھ ملانا شروع کریں. پہلے کی بات کر رہا ہوں نا آپ. یو رائٹ. نہیں, اگلی بات, ان کو اب جمہوری کہتے ہیں جو جا کے خفیہ میٹنگز کریں, مطلب گاڑیوں میں چھپ کر جائیں, جو انہوں نے بتایا تھا ڈگیوں میں یا اس کے بعد یہاں خفیہ ویلنگز ہوتی رہی ہیں, سارے جی ایچ کیو آتے جاتے رہے. آپ ان کو جمہوری کے مطلب لیڈر کے, اس میں لڑائی کس چیز کی تھی؟ شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی دیکھ لیں, یا زرداری صاحب دیکھ لیں, یہ سارے خفیہ میٹنگز کر کے ویلنگ کر کے اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اقتدار میں جب عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا, خفیہ میٹنگز کون کر رہا تھا؟ اگر آپ ان کو جمہوری لیڈر سمجھ کے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں مانتا کہ یہ جمہوری لیڈر ہیں. جو فوج کے ایک وہاں پہ آرمی جنرل کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پاور پہ کندھوں پہ آگے بیٹھ کے آپ کو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اس کو جمہوری وزیر اعظم کو, اس کی عزت بھی کی جائے, وہ قانون بھی بنے. کیوں بنائے؟ وہ نہیں بنائیں گے سر. ابھی جو شہباز شریف صاحب گئے تھے جی ایچ کیو میں گئے تھے, گفتگو کی ہے, یا ساری کی ساری کیبنٹ سے بات کر نہیں سنیں سر, یہ پوری کی پوری کیبنٹ وہاں پہ گئی ہے, وہاں پہ اشاعہ ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے, ادر وے اس پہ راؤنڈ ہونا چاہیے تھا. پورے سروسز چیف تھے, ان کو آنا چاہیے تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, ضرور آتے بیٹھتے, ایک فیئر ویل ہونی چاہیے تھی. آپ اس پورے سسٹم کو جتنا یہ یہاں تک چلتا رہے, آپ کا خیال ہے جمہوری سسٹم ہے, جمہوری پارلیمنٹ ہے, اور یہ جمہوری لوگ ہیں, قانون ہے, آئین ہے, بلز ہیں, اور یہاں ہیومن رائٹس اس کی ویلیشن. میں نے آ کے جنرل اس کا ضیاء کا جناب ایوب کا ریفرنس, آپ ناراض ہو گئے کہ اچھا جناب یہ جمہوری حکومتوں کے ساتھ آپ نے ان کو میچ کر دیا. یہ جس دن جمہوری بنیں گے ان کی عزت آٹومیٹک شروع صاحب اس کو جمہوریت کہتے ہی نہیں. یہاں پہ یہ ایک لوگوں کو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایک حلہ بنایا ہوا ہے, جو ہم جمہوری لوگ تھے, اسٹرگل کر رہے تھے. بھائی آپ اپنے لیے کر رہے تھے. اگر آپ ابھی پاور میں عمران خان صاحب کو ہٹا کے آئے ہیں تو آپ نے اپنے کیسز سیٹل کر, بلینز آف روپیز کے کیسز ہوئے. ڈار صاحب کے ہوئے ہیں. اب ڈار صاحب کو دیکھو, گھر ان کا انہوں نے سیز کر لیا. خان صاحب کے دور میں بک رہا تھا, ان کے 50 کروڑ روپے بینک میں سیز ہو گئے تو سارے واپس لے لیے. اس کو سلمان شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد اصل مقصد تو وہی تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سارے یہ بینیفیشریز ہیں. اگر آپ ان پھر یہ ہائیبریڈ نظام تو پھر کبھی ہمیشہ سے ہی تھا. جو بار بار کہتا ہوں, لاسٹ تھوڑی سی بات, یہ جو حکمرانی کا خوف ہوتا ہے نا, انسانوں پہ حکمرانی کرنے کا جنون, جناب اس کے لیے سر آپ کو دینے بھی پڑتے ہیں, سر آپ کو لینے بھی پڑتے ہیں. ہوں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز؟ نہیں, بالکل نہیں ہوں گے. نظر آپ کو آ رہا ہے. دیکھیں سینسس کو جس طریقے سے نوٹیفائی کر کے جو ال انٹینشن ہے, جو آپ کی نیت ہے, وہ تو اسی وقت سامنے آ گئی کہ آپ 90 ڈیز کو ختم کر رہے ہیں, وائلیٹ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن دیر سے ہو. یار کاشف, ایک دفعہ اس ملک میں ہوا تھا فری آپ کے الیکشن ہوئے تھے فیئر, اور ملک ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد آپ نے سبق سیکھا ہے, فیئر جو ہے نا الیکشن نہیں کرانے, ملک کو اگر قائم رکھنا ہے نا اسی طریقے سے ہوں گے جیسے ہوتے ہیں. تھوڑا سا امید رکھا کریں, اس ملک کے لوگوں سے تھوڑی سی عقل مندی کی بھی امید رکھیں. گفتگو کرانے کے بعد امید دینے بیٹھ گئے. یہ کون آدمی ہے یار؟ یہ ہوتا ہے ایک عقل مند آدمی. ناظرین, اگر ہم نواز شریف کو دیکھیں تو وہ آمریت کی پیداوار ہے, اور آج تک اس میں آمریت کا ہی ناجائز خون دوڑ رہا ہے, اور جمہوریت کو فروغ دینے کی بجائے قانون و آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سول مارشل لا کے تحت ملک پر مسلط ہیں. دوسری طرف شہباز شریف جو 90 روز میں الیکشنز کروانے کی بجائے مزید راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں, اور مزید اس ملک پر ناجائز مسلط رہنا چاہتے ہیں. ناظرین, افسوس تو اس بات کا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو, جنہوں نے پاکستان کا آئین بنایا, وہی پیپلز پارٹی آج نون لیگ کے ساتھ مل کر آئین کو جوتے کی نوک پر رکھ رہی ہے. نون لیگ سے تو امید بھی یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ آئین کو ردی سمجھتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی جن کا سب سے اہم کردار تھا آئین کو بنانے میں, وہ بھی آئین کو روندتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.